ایک سوشل ایشو ہے، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بات ہو، LGBTQ آپ نے سنا ہوگا، اور پھر لاہور کے اندر ایک حال ہی میں پارٹی ہوئی ہے جس کے اندر یوں تاثر ملا کہ ہم جنس پرستوں کا ایک اکٹھ ہوا ہے، اور وہاں پہ ایک ایسی پارٹی ہوئی ہے جہاں پہ ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت گھنونا سماجی پہلو ہے، اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، اتأتون الذکران من العالمین، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ تم عورت کو چھوڑ کر جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اس جنس کو چھوڑ دیتے ہو جس کو اللہ نے پیدا ہی تمہارے لیے کیا، اور تم مردوں کی طرف آتے ہو۔ یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے۔ اور پھر قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے پوری قوم کو آسمان کی طرف اٹھا کے الٹا پٹخ کے تباہ و برباد کر دیا۔ اور انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے کہا مجھے تمہارے اس عمل سے نفرت ہے۔ اور قرآن سے پتہ چلتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی نے یہ برائی کی بھی نہیں ہے، تو یہ نیچرل نہیں ہے، یہ فطرت سے بغاوت ہے۔ تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ایک بات ہے، اور ایک اسلامی کنٹری میں تو اس کا تصور نہیں ہے۔ اور ایک لبرل طبقہ ہے جو کہیں نہ کہیں اس کو لیجیٹمائز بھی کرتا ہے، اس پہ بس لبرل جسٹیفیکیشنز طبقہ بھی دیتا چونکہ ہے۔ مذہب سے ہٹ گیا نا، تو جو اسلام سے ہٹا وہ فطرت سے ہٹ گیا۔ اور قرآن کیا liberal- کہہ رہا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اسلام اور نیچر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو جب آپ اسلام سے ہٹ گئے تو پھر آپ کو گمراہ کرنے والی بہت ساری چیزیں۔ اور لبرل طبقے کی تو تنقید آپ پہ بھی ہے کہ آپ مردوں کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات آپ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں جو مردوں کے حقوق کی بات کرتا آپ کو عدالتی خلا تو یاد آ جاتی ہے، لیکن عدالتی مرد خلا کی چار میں بھی شادیوں میں والے معاملے کے عورت کے اوپر وہ حق کی کہتے ہیں کہ بات، آپ مرد کے حق کی بات کر رہے ہیں۔ نہ یہ اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھا۔ میں جو عدالتی خلا کے خلاف بولتا ہوں یہ عورت کے حق کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ جب عدالتی خلا زیادہ ہماری سوسائٹی میں چل پڑا نا، سے مرد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو مرد شادیاں کرنا جب چھوڑیں گے تو اس سے مردوں کی عیاشی بڑھے گی، ذمہ داریاں ختم ہوں گی، لیکن عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس سے۔ ابھی ہو ہی رہا ہے کہ عورتیں طلاق لینے کے بعد طلاقیں لینے کے بعد ان کا ہو کیا رہا ہے وہ بھی تو دکھایا کرے نا۔ سیلیبریٹ کرتی ہیں وہ کہ ہم آزاد ہو گئی۔ وہ ڈرامے بازی ہے، آزاد ہو گئی۔ آپ مرد سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتی، عورت کبھی آزاد نہیں ہو سکتی، وہ مرد سے حرام ریلیشن رکھے گی۔ ایک وہ مرد جو اس کی بیسک ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا، آپ نے اس سے علیحدگی لے لی، ہاں اگر پوری نہیں کر رہا تھا پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ہم بھی اس کو پروموٹ کرتے ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ ہم تو اس خلا کی بات کر رہے ہیں جہاں مرد اپنی بیسک ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو، تو پھر عورت کے پاس رائٹ نہیں ہے۔ اگر وہ عدالتی خلا لیتی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ کیا دوسرا مرد اس سے وفا کرے گا؟ اسے پتا نہیں ہے بلا وجہ اس نے اس شخص کو چھوڑ دیا تو میرے ساتھ کہاں وفا کرے گی ہے، تو اس کو ایک سیکس انسٹرومنٹ کے طور پہ وہ استعمال کرے گا، جیسے گرل فرینڈ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ انجام عورتوں کا ہونے والا ہے، تو ان کو حقوق نہیں ملیں گے۔ اس پہ ڈراموں کا کتنا کردار ہے؟ کل ایک ڈرامے کا کلپ میرے سامنے سے گزرا، اور اس میں ایک صحابی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خاتون اگر ماتھے کے اوپر شکن رکھے ہر وقت اور مرد کے اوپر سخت پہرے داری دے تو میں دیکھتا ہوں کیسے اس کی مجال ہے کہ کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے۔ نہیں یہ تو کرے، اچھا ہے، مرد نہ دیکھے کسی عورت کی طرف، نہیں ایسا پہنا تو دے وہ دوسری شادی والا معاملہ بھی ہے نا۔ تو وہ کر لے، اس میں مرد ہے تو کر کے دکھا دے۔ عورت کی تو فطرت ہے، وہ تو ظاہر ہے مرد کو وہ کرے گی، یہ تو غلط چیز نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں میری بیوی مجھے دوسری کی اجازت نہیں دے رہی، میں کہتا ہوں یہ ایسے ہے، قربانی کا بکرا آپ میرے پاس آئے کہ قربانی کا بکرا ذبح ہونے کے لیے لیٹ نہیں رہا، بھائی تیرے میں تپڑ ہے تو لٹا دے اس کو، نہیں تو بکرا نہیں لیٹے گا۔ تو عورت تو نہیں چاہتی کہ میرے اوپر سوکن آئے۔ یہ اسلام نے جو مرد کو 2 شادیوں کی اجازت دی ہے، یہ اجتماعی فائدے کے لیے دی ہے، یعنی جہاں ایک اجتماعی ضرر ہو تو انفرادی نقصان کو برداشت کیا جاتا ہے۔ وہ نقصان کس کے حصے میں آیا؟ دیکھیں نقصان تو ہوتا ہے عورت کو، یعنی اس کی ہے، ظاہر ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ عورت کے حقوق کی بات نہیں کرتے، عورت کا تو نقصان ہی نقصان جس سے شادی کر رہا ہے تو وہ بھی تو عورت ہی ہے نا، ہم تو جمشید سے شادی کے قائل تھوڑی ہیں، وہ بھی تو عورت ہی ہے نا۔ ایک عورت ایک مالدار آدمی کے ساری جائیداد اور سارا نان نفقہ ایک عورت چوس لے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ شیئرنگ پہ ہو، یعنی اس مرد کے مال میں دوسری عورتیں بھی شریک ہوں۔ یعنی ایک عورت سونے کے نوالے کھا رہی ہے، مالدار ہونا بھی ایک کمپوننٹ ہے۔ ایک عورت سونے کے نوالے کھا رہی ہے اور دوسری کو کھانے کو روٹی بھی نہیں مل رہی، وہ مرد تلاش کر رہی ہے، وہ اپنی جائز خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی، تو یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ باقی مالدار ہونا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مالدار کے لیے کو رشتے ملنا آسان ہے، مالداروں کے لیے رشتے ملنا آسان ہے، اس لیے میں مالداروں کو زیادہ تڑیاں لگاتا ہوں کہ تم تو کرو، تمہاری دولت ایک عورت کی ہو، تم 3 غریب عورتوں کو گھر بسا سکتے ہو، اور بسائے بہت سے لوگوں نے، طلاق یافتہ بیوہ عورتوں سے شادی کیا، ان کو فلیٹ لے کے دیا، ان کو گاڑی لے کے دی، ان کو جیب خرچی باندھ دی، تو ان عورتوں کے تو مزے ہو گئے، اور اگر یہ نہ کرتے تو بیڑا غرق ہو جاتا ان کا۔ اسی دیدہ دلیری اور جوان مردی کے اندر اگر پہلی چھوڑ جائے تو کر لے، دوبارہ کر لے۔ دیکھیں سوسائٹی میں جب کسی غلط کام کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے تو کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بننا پڑتا ہے، تو پیڑے کھا کے نہیں ہوتا،
اس میں اس بات کا پورا پورا امکان ہے آپ کی پہلی وائف چھوڑ کے چلی جائے, آپ اس کو نہ چھوڑیں لیکن پھر بھی چلی جاتی ہے تو یہ قربانی کا ہے, اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے سوسائٹی میں ایک غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے قربانی دی ہے, کیونکہ اس کی ضرورت بہرحال مسلم ہے کہ مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنی پڑیں گی, نہیں کریں گے سوسائٹی میں زنا بہت تیزی سے پھیلے گا, یہ لڑکیاں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گی جو کہ کھا رہی ہیں. مفتی صاحب ٹورڈز دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ 2 طرح کی تنقید ہے آپ کے اوپر جو نقاد کرتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ایک تو آپ تمسخر اڑاتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے, پھر آپ طنز کرتے ہیں. کس کا تمسخر اڑاتا ہوں اور کس مطلب آپ لوگوں کو مثالیں ایسی دیتے ہیں کہ جس سے تمسخر کا پہلو نکلتا ہے, مثلاً مطلب جیسے میں نے کہا نا یہ تو ہے ہی جہنمی, یہ تو شیطانی عمل, یہ مطلب یہ سب چیزیں. عاملوں کو تو مجھے پتہ نہیں منہ سے جہنم ہی نکلتا ہے کیا, جنت ہی نکلتا نہیں میرے. مطلب وہ پھر سورہ حجرات میں ہے نا, ایمان والو ایک قوم دوسروں کا مذاق نہ اڑائے, قوم مفہوم ہے نا کا مذاق نہ اڑائے, مطلب قوم پٹھان پنجابی کا نہ اڑائیں, پنجابی مہاجر کا نہ اڑائیں, انڈیویجول یہ اڑا مطلب سکتا ہے. یہ جو دو ہیں ہی فراڈی ہے, جن چڑیل بھوت بھگانے والے تو فراڈی ہے نا, ان کا کیوں نہیں اڑائیں, یعنی وہ طنز جسٹیفائڈ ہے. تو یہ تو ہیں ہی ڈرامے باز ہیں, ان کا تو یہ تو میں ان کو لفٹ کرا رہا ہوں کہ ان کا نام ممبر پہ لے لیتا ہوں, ورنہ اس قابل نہیں کہ ان لوگ بدبختوں کا نام ممبر پہ لیا جائے. ایسے حرام خور ہیں یہ, حرام خور کا لفظ خدا کی قسم ان کے لیے ہلکا ہے. ان کی بدماشیاں جو انہوں نے مولویوں کو بیوقوف بنایا ہے, علماء کو بیوقوف, بڑے بڑے مفتیوں کو بیوقوف بنایا ان لوگوں نے, تو حرام خور کا لفظ تو ان کے لیے اچھا. یہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ حرام خور بولو. میں بول رہا ہوں نا 20 سال سے حرام خور اور جہنمی اور کیا کیا, پھر بھی کم بخت مجھ پہ کوئی جن بھیج کے نہیں مجھے کچھ کر رہے. یعنی آپ ان کی حرام خوری اسی سے دیکھ لیں یار, ہم پہ کرو جادو یار, ہم بیٹھے ہوئے. تو ان کم بختوں کا سارا زور چلتا ہے, یہ بیچارے جو ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں, جو نہیں ہوتے ان پہ کچھ بھی نہیں کرتے. یہ میں لوگوں میں کانفیڈنس ڈالنے کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں. ٹھیک, دوسرے لوگ ان سے بہت ڈرتے ہیں کہ یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں, تو کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے کہتا ہوں یار کرنا ہوتا تو میرے خلاف کرتے نا, تو ہے ہی نہیں, دلوں میں تیل ہی نہیں ہے. ٹھیک, علوم ہی نہیں ہے, علوم کیا علم ہی نہیں ہے, تو علوم کہاں سے ہوں گے. یہ طنز صرف اس پرٹیکولر طبقے کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. نہیں, اور کسی کے لیے آپ نہیں کہتے ممبر پہ بیٹھ. میں نے کسی غیر مسلم کا کبھی مذاق نہیں اڑایا. ٹھیک, کسی مسلم کا بھی نہیں, مسلم کا بھی نہیں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں جب غیر مسلم کا نہیں اڑایا تو مسلم کا کیوں اڑاؤں گا. ٹھیک. ایک اور معاملہ ہے کہ آپ جب چلتے ہیں بڑے ٹھاٹ باٹ سے, مطلب گارڈوں والا معاملہ ہے, پھر ویگو ڈالا اور آمدنی اور پھر یوٹیوب کی کمائی اور پیسے اور شان و ستوت اور دولت اور یہ سب, ہمیں سادگی کا درس دیتے ہیں. خود مولوی ہونا پروفیٹیبل بزنس ہے, خود جو مرضی کیا جائے. ایسی سادگی کا تو کبھی کسی زندگی میں میرا کوئی بیان دکھا دے جس میں میں نے کہا کہ آپ کی آمدن زیادہ ہو اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے. سلیمان علیہ السلام کے واقعات تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں. ان کے پاس دولت تھی, ان کا تخت ایسا شاہی کہ ملکہ سبا جب آئی ہے تو وہ سمجھی کہ کوئی پول ہے, پانی ہے یہ, اور اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے, تو انہوں نے بتایا یہ فرش ہے, یہ تو وہ کتنی لگژری لائف تھی. آپ نے کیسے جسٹیفائی کر دیا. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہو تو وہ تمہارے لباس پوشاک سے جھلکے ہو. دیکھیں نا, اب یہ لگژری کی جسٹیفیکیشن ہے. اچھا, یہ لیکن جو غریب آدمی ہے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. جو بیچارہ غریب آدمی ہے وہ تو آپ سے بہت دوری محسوس کرے گا نا. نہیں, میرے زیادہ یہ سارے غریب غربا ہی بیٹھے ہیں میرا حلقہ زیادہ غریبوں میں ہی ہے.